آج مولانا فضل الرحمان نے اپنی اصل وجہ بتا دی کہ وہ حکومت مخالف یا فوج مخالف بیانیہ کیوں رکھتا ہے۔ اس نے آج بتایا کہ حکومت اور فوج کے خلاف جو یہ دھمکیاں دے رہا ہے اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس 16 سیٹیں پہلے موجود تھیں، اب اس کو 8 سیٹوں پہ لے آئے ہیں۔ ناظرین، پہلے اس کی تقریر سنیں، اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ اب تم راستے سے ہٹ جاؤ، ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے ہیں۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں، اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے، خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے، ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا، اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں، اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے،
आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। आजादी का सबक सीखना है तो आओ हमसे सीखो। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये असेंबलियां बनाई जाती हैं, ये अवाम की मुंतखब असेंबलियां नहीं होती, और हर असेंबली के हवाले से इनका एक एजेंडा होता है कि हमने एक ऐसी असेंबली बनानी है कि जिससे हम ये कानून साजी कराएंगे, ये तरमीम कराएंगे, ये तब्दीलियां कराएंगे। चुनांचे आज की इस पार्लियामेंट से हुक्मरानों ने और उनकी पुष्ट पर खड़े ताकतवर कुव्वतों ने इस आईन का हुलिया बिगाड़ने का सोचा। और मेरे दोस्तों, ये आज से नहीं है, इस आईन का मजाक जनरल ज़ियाउल हक ने भी उड़ाया था, और जनरल ज़ियाउल हक का मुकाबला भी जमीयत के कारकुन ने किया था। इस आईन का मजाक जनरल मुशर्रफ ने भी उड़ाया था, और फिर 18वीं तरमीम के जरिए से इसकी तलाफी की गई। जो कुछ हमने हासिल किया था, उस सारी मेहनतों पर पानी फेरने के लिए ऐवान में 26वीं तरमीम लाई गई। मैं इस मौजू पर ज्यादा तफसीली बात नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो इरादे कायम किए थे, तुमने जो धांधली की, तुमने जिस तरह असेंबलियां वजूद पजीर बनाई, तुमने जिस तरह की असेंबलियां मुंतखब कराई, धांधलियां करा के अपनी मर्जी की अक्सरियतें बनाई, तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो जुल्म किया कि अगर हमारे 16 सीटें थी तो वो 8 सीटों पे आ गई कौमी असेंबली में। ये आपका रवश थी कि ये जमीयत वाले ये फिर रुकावट बनते हैं, ये हमसे अपनी मर्जी कराते हैं, तो 16 से भी कम करो इनको। अब हमारे पास 8 सीटें थी, सेनेट में 5 सीटें थी। अल्लाह ने ऐसा फंसाया अल्लाह ने ऐसा फंसाया उनको कि फिर रास्ता निकलने का उनके पास मौजूद नहीं था। जब तरमीम की बात हुई तो मुझे कहने लगे आज ही आज पास कर दी है। मैंने कहा पास तो होता है जब कोई मसौदा तो होगा, पहले मसौदा तो बनाओ, फिर हम मसौदा देखेंगे कि उसमें तुमने क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन रात के कहीं 2-2:30 बजे हमें मसौदा मिला एक काले लिफाफे में। और जब हमने उसका मुताला किया तो वो आईनी तरमीम नहीं थी, वो एक काला नाग था।
جس سے قوم کو ڈسا جا رہا تھا، اور اس آئینی ترمیم کا آغاز آئین کے بنیادی انسانی حقوق سے تھا، جس میں بنیادی انسانی حقوق پامال کر دیے گئے تھے، اور برائے نام جمہوریت اور دراصل مارشل لا اس طرح کا ایک اس پہ ترمیم لائی گئی۔ عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا، اس کے اندر عدلیہ کو غلام بنا دیا گیا تھا، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اسمبلیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہم نے کہا کہ آپ کی گنتی ہمارے ووٹ کے بغیر پوری نہیں ہو رہی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آئین کا حلیہ بگاڑ سکیں۔